اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء المرسلین نبینا سیدنا ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواحنا لتراب مقدم الفدا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد فقط قال اللہ تعالی فی کتاب الحکیم والقرآن المجید وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ عزیزان محترم، ماہ رمضان اور تربیت نفس اور جوان کے عنوان سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ماہ رمضان ہمیں بہت ساری آپشن جو ہے وہ دیتا ہے، تفکر کی، غور و فکر کی، ذکر کی۔ وہیں پر جو ہے وہ ایک چیز ہے کہ ہم اپنے جس طرح ظاہر کی طرف متوجہ ہیں، بدن کی طرف، اس طرح ہمیں اپنے روح کی طرف بھی متوجہ ہونا ضروری ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ حکمت جو ہے وہ مومن کے لیے میراث ہے، اسے جہاں سے بھی ملے اسے حاصل کر لینی چاہیے۔ یہ جو حکمت ہے، علم ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے یہ کہ صرف ہمارے ظاہر کے لیے ضروری نہیں ہے۔ دنیاوی تعلیمات جو ہم اکثر حاصل کرتے ہیں ریکوائرڈ بھی ہے، پروفیشن کی، معاشرے کی بناوٹ کے لیے، اسٹرکچر کے لیے ہر علم کی ضرورت ہے۔ اسی طرح انسان کی عقل اور انسان کے قلب اور انسان کے نفس کی حالتوں کے لیے بھی ایک علم کی ضرورت ہے، ایک حکمت کی ضرورت ہے، اور وہ اسے چاہیے کہ جہاں سے اسے حاصل ہونے کی توفیق ہو، اسے حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے کہ انسان اپنی نفس کے اور اپنے قلب کے حالات کو، اپنے اخلاقی معاملات کے لیے بھی جو ہے وہ کہیں نہ کہیں رجوع کرے، کسی استاد کی طرف، کسی دروس کی طرف، کسی کتاب کی طرف۔ ماہ رمضان ہمیں آٹومیٹکلی یہ آپشن دیتا ہے کہ ہم اپنے داخلی جو باطنی وجود ہے اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ یہ کیوں ضروری ہے کہ ایک جوان جب ہوتا ہے تو اس کے پاس اسپرٹ ہے، اس کے پاس انرجی ہے، اگر اس کو وہ صحیح استعمال نہیں کرے گا، یہ انرجی اس کی غلط چیزوں میں ڈائیورٹ ہو جائے گی۔ انسان کو اس مقام پہ پہنچنا چاہیے کہ اسے یہ پتہ ہو کہ کل اس کی زندگی میں کون سا وہ کام نیک کرنے والا ہے یا نہیں کرنے والا۔ آیت اللہ شناس فرماتے ہیں کہ اس طرح جوان کو ہونا چاہیے کہ اسے پتہ ہو کہ کل وہ فلانی نماز جو ہے وہ جماعت کے ساتھ پڑھ پائے گا یا نہیں پڑھ پائے گا، اور اگر نہیں پڑھ پائے گا تو کیوں نہیں پڑھ پائے گا۔ یعنی یہ جو کل کا اس کی زندگی کا شیڈیول ہے، یہ اس کے اوپر آشکار ہونا چاہیے۔ کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ انسان متوجہ جب ہوتا ہے اپنے نفس کی طرف تو اسے یہ ساری چیزیں پتہ چل جاتی ہیں، اور اس طرح جب اسے پتہ ہو کہ یہ چیزیں، حالات واقعہ نہیں ہونے والے، تو وہ ان رکاوٹوں کی طرف، وہ ان موانع، وہ جو ہرڈلز ہیں جو اس کو اس چیز سے جو ہے وہ قریب نہیں پہنچنے دے رہے ہیں، اس کو دور کرتا ہے، تاکہ دیکھتا ہے کہ اپنی زندگی کے اندر کیا کرے۔ جس میں پہلی چیز ماہ رمضان بھی ہے، اور ہمارے پاس موقع بھی ہوتا ہے، اپورچونٹی بھی ہے۔ پہلی چیز جو ہے وہ نماز شب ہے، تہجد کی نماز جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ انسان جو ہے وہ اس کی طرف متوجہ رہے۔ سوال حضرت ابوذر غفاری سے پوچھا گیا کہ یہ بتائیں کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ جو ہم خود کیسے ہیں اور جو ہم عمل کر رہے ہیں کیا وہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ تو وہ قرآن کی آیت کی تلاوت کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اپنے اعمال کو قرآن کے اوپر پیش کرو، قرآن پہ پیش کرو، تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ تمہارے اعمال کیسے ہیں۔ کیونکہ قرآن جو ہے وہ خود جو ہے وہ بتاتا ہے کہ جو لوگ نعیم ہیں، جو لوگ ابرار ہیں، جو لوگ نیک کام کرتے ہیں وہ بہشت میں جائیں گے، اور جو فجار ہیں، جو غلط کام جن سے سرزد ہوتا ہے، وہ جہنم کی طرف جائیں گے۔ تو پوچھنے والے نے کہا تو اس کا مطلب ہے تو سب پلٹ کر انسان کے اپنے اعمال کے اوپر آ رہا ہے، تو پھر خدا کی رحمت کہاں ہے؟ تو خدا کی رحمت، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، یعنی سورہ اعراف کے اندر پروردگار یہ ارشاد فرماتا ہے کہ رحمت جو ہے وہ محسنین کے قریب ہے۔ اب میں جو ہے وہ اپنی زندگی میں دیکھوں کیا میں قریب ہوں اس پروردگار کے۔ اب ظاہری طور پر نماز شب پڑھنا یا تہجد کی نماز کے لیے، یا مثلا ماہ رمضان کے روزے رکھنا، ظاہری طور پر کہ انسان کے جسم کو نقصان ہوتا ہے، بلکہ یہ نقصان نہیں ہے۔ جب احکام شرع ہیں یا کوئی اللہ کی طرف سے حکم ہے یا واجبات ہے یا عبادات ہیں، یہ کبھی بھی انسان کے وجود کو نقصان نہیں دے سکتے، اس کے ظاہری بدن کو نقصان نہیں دینے کے لیے۔
بلکہ سائنس بھی اس کو اب تو پروف کرتی ہے کہ انسان کا روزہ کتنا امپورٹنٹ ہے اس کے بدن کے لیے. انسان کا رات کو اٹھنا، صبح فجر کے وقت اول ٹائم پر اٹھنا، عبادت کرنا کتنا امپورٹنٹ ہے. حتیٰ بعض جگہوں پر جو ہے وہ یہ کہا جاتا ہے کہ جو صبح صبح انسان اٹھتا ہے وہ جو ہے وہ اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے اور لمبا جو ہے وہ زندہ رہ سکتا ہے. تو تہجد کی نماز میں اٹھنا، کھڑے ہونا بدن کو نقصان نہیں دیتا، بلکہ انسان کے بدن کو تقویت دیتا ہے، طاقت دیتا ہے، اس کی روح کو سالم کرتا ہے. کیونکہ انسان کی روح بہت امپورٹنٹ ہے. اگر روح مضبوط ہے تو اس کے بدن کو صحیح ڈرائیو کر سکتی ہے. رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، یہ کون ہے جس پروردگار جو ہے وہ محسنین کے لیے کہہ رہا ہے کہ اللہ کی رحمت کے قریب ہیں؟ رسول خدا جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ المحسن لا یرا الا الحق. محسن وہ ہے جسے حق کے سوا کچھ نظر نہیں آتا، یعنی وہ صرف حق کو دیکھتا ہے. اور حق کو ظاہر ہے جب انسان حق کی طرف متوجہ ہو، حق کو دیکھتا ہے تو اسے ظاہر اپنے آپ کو صاف کرنا ہے، اپنے اندر کی باطن کو کلیئر کرنا ہے تاکہ وہ حق کی طرف پلٹے، یعنی حق کو دیکھے اور اپنی زندگی میں وہ چیزیں جو کہ اسے خدا نہ خواستہ کہیں حرام کی طرف متوجہ کرتی ہوں یا واجبات سے دور کرتی ہوں، ان سے دور ہے. حتیٰ وہ چیزیں جس کے بارے میں صرف شبہ بھی ہو، جس کے بارے میں صرف انسان صرف یہ احتمال رکھتا ہو، پروبیبلٹی رکھتا ہو کہ کہیں یہ چیز غلط تو نہیں ہے، یہ جو کھانا ہے یہ صحیح غلط تو نہیں ہے، کہیں یہ سننا یا کہیں دیکھنا. آگے جب یہ حدیث پڑھتی ہے کہ وہ صرف ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف حق کو دیکھتا ہو، بلکہ محسن وہ ہے کہ ولا یقول الا الحق، یعنی وہ حق کے سوا کچھ کہتا بھی نہیں ہے. اور ظاہر ہے جب انسان کے جو باطن میں ہوگا وہی اپنے زبان سے اس کے جاری ہوگا. جب وہ حق کی طرف متوجہ ہوگا، حق کو دیکھے گا، حق پر زندگی گزارنے کی کوشش کرے گا، تو خود بخود جو ہے وہ حق اس کی جو ہے وہ زبان سے بھی جاری ہوگا. جب زبان سے حق جاری ہوگا تو زبان سے صرف نہیں، اب اس کو حق سننا بھی ہے، حق دیکھنا بھی ہے، حق کہنا بھی ہے. تو ہم اپنی زندگی میں دیکھیں کہ ہم جو بہت کچھ بول رہے ہیں، سنتے ہیں، کیا یہ سب حق ہے؟ کتنا ہم اپنا وقت جو ہے وہ حق کے لیے اور کتنا ہم دوسری چیزوں کے لیے گزارتے ہیں؟ بہت آسان ہے، اپنے اعمال کو پیش کریں جو ہے وہ قرآن کی طرف، اپنے اعمال کو پیش کریں حدیث و روایات کی طرف. بعض اوقات انسان ٹی وی کے سامنے بیٹھا ہے، میڈیا، سوشل میڈیا جو بھی انسان یوز کر رہا ہے، فیس بک ہے، یوٹیوب ہے، یہ ساری چیزیں دیکھ رہا ہے، پتہ نہیں کیا کیا دیکھ رہا ہے، کیا کیا سن رہا ہے. کیا یہ سب حق ہے؟ تو اپنی زندگی کو کس چیز میں، اپنے ان گھنٹوں کو کس چیز میں جو ہے وہ ضائع کر رہا ہے کہ جس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے، جو اس کو کسی مقام پہ بھی نہیں پہنچائے گی، بلکہ ہو سکتا ہے اس کو خدا نخواستہ کسی گناہ کی طرف یا کسی مشکل کی طرف، یا اگر نہیں بھی ہے تو اس کے وجود کو ضائع کر دے، اس کے ذہن سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو ہٹا دے. کیوں انسان ضعیف اور کمزور ہو جاتا ہے؟ بعض اوقات صحیح فیصلے نہیں کر پاتا اپنی زندگی میں، بعض اوقات اس کا وجود جو ہے وہ شاید کوئی فائدہ نہیں دے پاتا. تو ماہ رمضان ہمیں یہ آپشن دیتا ہے، ماہ رمضان ہمیں یہ اپرچونٹی دیتا ہے. آٹومیٹکلی ایک سسٹم ہمارے بدن کے اندر، ہمارے روح کے اندر جو ہے وہ جاگ جاتا ہے کہ تم روزے سے ہو، روزے میں تم نے کیا دیکھنا ہے، روزے میں کیا تم نے بولنا ہے، روزہ تمہیں کس طرف متوجہ کرا رہا ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنے ان اعمال کی طرف جو ہے وہ متوجہ رہیں اور ایک ایک قدم جو ہے وہ بڑھائیں اور دیکھیں کہ کس طرح جو ہے وہ ہم اپنے آپ کو خداوند متعال کے قریب کر سکتے ہیں. ماہ رمضان ہمیں خدا کے قریب کرنے کے لیے ہے، لیکن اصل میں ماہ رمضان ہماری اپنی تربیت اور ہمیں کمال پر پہنچانے کے لیے ہے. اپنا خیال رکھیے گا. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.